بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سارے صحافی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کسان بورڈ ضلع اٹک کے صدر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کسان بورڈ پورے پاکستان کی تنظیم ہے کہ جو پاکستان میں کسانوں کی واحد نمائندہ سب سے بڑی تنظیم ہے اور کسانوں کے مسائل کے حوالے سے، کسانوں کی نمائندگی کے حوالے سے ہمیشہ کسان بورڈ نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ میں چونکہ خود ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے متعلق رہا ہوں اور ایگریکلچر کو میں سمجھتا ہوں اور زراعت کو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب کے جو زراعت کے حوالے سے ترقیاتی منصوبے ہیں، ان میں مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ یہ کسان بورڈ ہے، ساری کسان کارڈ ہے، اور اسی طرح کچھ اور جو ترقیاتی پروجیکٹ اس بجٹ کے اندر پیش کیے گئے ہیں، ان کی بجائے اگر حکومت جو عوام کا بھی مسئلہ ہے اور کسانوں کا بھی مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ بجلی کے جو فی یونٹ ریٹ ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وجہ سے نہ صرف کسان بلکہ پورے پاکستان کے عوام بری طرح متاثر ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، اور نچلی سطح پر انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بحیثیت کسان بورڈ ضلع اٹک کے صدر کے میں حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے میں یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف کسانوں کی آواز بلکہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ فوری طور پر بجلی کے ریٹس کم کیے جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ عام جو زمیندار ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ گندم کے حوالے سے گندم کے ریٹ بالکل کسانوں کو نہیں ملے ہیں، اور پورے پاکستان کا زمیندار اور بالخصوص ضلع اٹک کا جو زمیندار ہے، بہت سارے زمیندار بھائیوں سے میرا رابطہ ہے، وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کے پاس بڑی مقدار میں گندم ذخیرہ انہوں نے کی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ریٹ بالکل نہیں ہے، اور اگر وہ موجودہ ریٹ کے اوپر وہ دیتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اگلی دفعہ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلی دفعہ گندم کی جو زیر کاشت رقبہ ہے گندم کا، وہ بہت کم ہو جائے گا۔ ہر شعبے کے اندر ہمیں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، تمام فصلوں کے اندر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اب مونگ پھلی کے حوالے سے میں اگر عرض کرنا چاہوں تو گزشتہ سال مونگ پھلی کی پیداوار جتنی زمینداروں کی ہوئی ہے، اس کے ریٹس بھی زمینداروں کو نہیں ملے ہیں۔ مونگ پھلی کے اندر ویلیو ایڈیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گندم کے اوپر بھی ایک مؤثر خریداری کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح زمینداروں کے جو مسائل ہیں، بالخصوص پوٹھوہار کے اندر چونکہ زمینیں ہموار نہیں ہیں، زیادہ تر زمینیں جو ہے وہ سلوپی ہیں، تو زمینیں ہموار کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سبسڈی دینی چاہیے، بلڈوزر یا دیگر جو آلات ہیں لیزر لیولنگ کے، وہ ان میں سبسڈی دینی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو زمیندار ہیں ان کو بالکل مفت زمینیں ہموار کرنے کی اسکیم تیار کرنی چاہیے، بجائے یہ کسان کارڈ اور اس طرح کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں پیسے کے ضیاع کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اب ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سارے ان پروجیکٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاں پیسے کا ضیاع ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک پیسے کا ضیاع ہے۔ تو اس لیے ایک تو زمینیں ہموار کرنے کے لیے سبسڈی ہم زمینداروں کو دی جائے، اور بالخصوص ہماری جو تحصیل جنڈ ہے
اس جان تحصیل میں زیر زمین پانی کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں منی ڈیمز کے حوالے سے گورنمنٹ کو زمینداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. تالاب بنانے کے لیے یا ٹیوب ویل لگانے کے لیے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، ٹینک بنانے کے لیے، ویل لگانے کے لیے، یعنی پانی کے ذخائر کے لیے اور زمینوں کو ہموار کرنے کے لیے، یہ دو ایسے پہلو ہیں کہ جن پر اگر ہماری گورنمنٹ زمینداروں کی مدد کرے تو ہماری جو زراعت ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. ہمارے زمینداروں کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین جب تک ہموار نہیں ہوگی، پانی جو ہے زمین کے اندر ٹھہر نہیں سکے گا، وتر نہیں ٹھہر سکتا ہے. اس لیے زمینوں کا ہموار ہونا ضروری ہے اور پانی کے ذخائر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو ان دو حوالوں سے بھی گورنمنٹ کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ تھنک ٹینکس بنائے. تھنک ٹینکس میں ایکسپرٹس لوگوں کو رکھا جائے، ہر شعبے کے ماہرین کو اس میں رکھا جائے، دیانتدار لوگوں کو رکھا جائے جو مؤثر منصوبہ بندی بھی کریں اور جو ہمارے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کی ایویلویشن بھی کریں. کیونکہ ہم لوگ پروجیکٹس تو بنا دیتے ہیں، ہماری حکومتیں ظاہر ہے کہ جو حکومت بھی آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ملکی ترقی کے لیے، زرعی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس دیے جائیں. پروجیکٹس تو ہم دیتے ہیں لیکن ان کی مؤثر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی ہے، ان کی ایویلویشن نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ پورا ایک میکانزم بنانے کی ضرورت ہے. تھنک ٹینکس بنائے جائیں فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ، ہر پروونس کے اندر تھنک ٹینکس ہوں کہ جو ترقیاتی پروجیکٹس بنانے کے اندر بھی اہم کردار ادا کریں، ان کی ایویلویشن کے اندر بھی کردار ادا کریں، ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اس صورت میں ہماری زراعت جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے اور ہمارے کسان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کسان انتہائی نازک حالات کا شکار ہے. اگر کسان کی حوصلہ افزائی اس وقت نہ کی گئی، فوری طور پر کسانوں کو ریلیف نہ دیا گیا تو کسان مایوس ہو جائے گا، اور اگر کسان مایوس ہو گیا تو یقین جانیے کہ ہماری زراعت بیٹھ جائے گی، اور ہماری زراعت بیٹھ گئی تو ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے میں انتہائی درد مندانہ یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ فوری طور پر زراعت کے اوپر ایک مؤثر پلاننگ کریں اور ایکسپرٹس کمیٹی بنائیں، تھنک ٹینکس بنائیں اور اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا جائے اور کسانوں کے نمائندوں کو بھی ساتھ بٹھایا جائے اور ان سے تجاویز لے کر ایک بھرپور، مؤثر اور قابل عمل زرعی پالیسی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زراعت ترقی کرے، کسان کی حوصلہ افزائی ہو اور ملکی معیشت بہتر ہو. جی آپ بھائیوں کا اگر کوئی سوال ہو تو. کسانوں اور ذمہ داروں کا جو ہے وہ ڈائریکٹ تعلق ہے منڈی مویشیوں کے حوالے سے، تو آج کل وہ ایشو زیادہ ہے. تو آپ بحیثیت صدر کسان بورڈ اتحاد ضلع اٹک اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اس معاملے پہ جو مویشیوں کا، منڈی مویشیوں کا معاملہ بنا ہوا ہے، کسان اس حوالے سے بھی علاقے کے پریشان ہیں، اس حوالے سے آپ کیا جو ہے حکومتی جو نمائندے ہیں یا جو انتظامیہ ہے، جو حکام ہیں، اس حوالے سے متعلقہ ادارے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی اس وقت دونوں منڈیاں لگ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ساری باتیں چل رہی ہیں. ٹالی اڈا والے دوست، کھنڈا یونین کونسل کے دوست یا پنڈ سلطانی، دومیل، تھٹا یونین کونسل کے دوست جو ہے، یہ سب ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور اس وقت دونوں منڈیاں چل رہی ہیں اور میرا خیال ہے کوئی خاص زیادہ اس میں ایشو نہیں ہے. اگر انتظامیہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لے، بلا شبہ ابھی محرم بھی ہیں اور یہ بھی حساس معاملہ ہے
اس میں بھی ظاہر انتظامیہ مصروف ہے، لیکن منڈی مویشیاں کا جو مسئلہ ہے یہ بھی اس علاقہ جندال کا انتہائی حساس اور اہم ایشو ہے۔ اس میں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عوام کو پرامن رکھا جائے۔ اس میں لوگوں کے جذبات تھے منڈی مویشیاں کو منتقل کرنے کے حوالے سے، لیکن ہم نے ان کو ٹھنڈا کر کے ہم نے پرامن جو ہے وہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور انتظامیہ سے ہمیشہ جو ہے نا ہم نے یہ پرامن اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ تو اس کا میرا خیال ہے بہت مناسب حل جو ہے ہم نے پہلے بھی یہ تجویز کیا ہے کہ منڈی مویشیاں دومیل جمعے کے دن ایک طویل عرصے سے لگتی آ رہی ہے، اس کو روٹین کے مطابق چلنے دیا جائے، اور ٹالی اڈے کے اوپر لگائیں یا کھنڈا چوک پہ لگائیں منڈی، جس جگہ بھی لگائیں وہاں اتوار کو اگر لگا لیں تو میرا خیال ہے دونوں منڈیاں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ باقی کچھ مسائل ہیں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، آپ صحافی حضرات نے بھی یقیناً اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ دومیل منڈی چونکہ آلریڈی کچھ عرصے سے چل رہی ہے، طویل عرصے سے، تو یہاں سہولیات زیادہ ہیں، تو وہاں ٹالی اڈے کے اوپر جو ہے نا وہ سہولیات کم ہیں، لیکن وہاں بھی سہولیات مہیا کی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ دونوں منڈیوں کو چلایا جائے، ایک منڈی اور منظور کر لی جائے، بجائے اس مسئلے کو متنازع بنانے کے اور انا کا ایشو بنانے کے اور ان دو علاقوں کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کرنے کے۔ اس کا جو ہے نا وہ واحد حل یہ ہے کہ منڈی مویشیاں دومیل، جو دومیل کے نام سے منظور ہے، اس کو دومیل کے اندر ہی رہنے دیا جائے، اور ٹالی اڈے کے اوپر یا کھنڈا چوک میں ایک نئی منڈی کی منظوری دے دی جائے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو فوری طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آخر کے اندر پھر یہ مطالبہ کروں گا انتظامیہ سے کہ وہ اس مسئلے کو زیادہ طول نہ دیں کہ اس سے علاقے کے عوام کے اندر بے چینی مزید پھیل رہی ہے، اس کو فوری طور پر حل کیا جائے۔